السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد شکر کی تاکید کی ہے، اور شکر کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی کو بھی بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری اور زبردست نصیحت کا ذکر فرمایا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ آئیے اول ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا پریچے کیا ہے، انٹروڈکشن، آپ کی پہچان، آپ کا تعارف کیا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، یہ بھی ایک زبردست مسئلہ ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصائح، کچھ نصیحتیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، ذکر فرمائی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت کیسے دی گئی اس کو بھی ذکر کریں گے، اور ان کی چند نصیحتیں ذکر کرنے کے بعد آیت کریمہ کی تفسیر سنیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ وہب بن منبہ تو یہ فرماتے ہیں، منبہ یہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ کون؟ حضرت لقمان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنانے سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا، فرمایا کہ اب نبی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، لہٰذا مجھے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے باشندے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاذ محترم جو فی الحال کینیڈا میں ہیں، اللہ ان کی عمر میں
برکت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ امت پر باقی رکھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دیسائی دامت برکاتہم العالیہ جو فلاحی فضلاء ہیں وہ ان کے نام سے واقف ہیں، بڑی شفقت فرماتے تھے اور بہت محبت سے پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ یمن کی راجدھانی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا چین۔ یمن کی راجدھانی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا چین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جتنا بڑا چین ہے، اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو یمن اس میں کم از کم 10 بن جائیں گے، لیکن اس نے کیا کہا کہ یمن کی راجدھانی چین۔ تو بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام یا تو یمن کے باشندے تھے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، ان باقی رہنے والوں میں حضرت لقمان بھی شامل تھے، یہ ایک قول ہے۔ یا دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے، یا یہ سوڈان کے نوبہ نامی ایک بستی سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، اور یا یہ کہ یہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، یا یہ کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، یا پھر یہ بھی قول ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، یا پھر یہ کہ یہ سوڈان کے نوبہ نامی بستی سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کالے تھے، بلالی رنگ کے تھے، سیاہ رنگ کے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا، تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے کالے پن پر، تو کالا ہے، تو اپنے کالے پن پر افسوس مت کر، تو اپنے کالے پن پر افسوس مت کر۔ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کالے پن پر افسوس مت کرو، اس لیے کہ جو اس امت میں کالے لوگ 3 طرح کے گزرے ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تسلی دی کہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے گزرے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چلتے زمین پر تھے، ان کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 مہجا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نمبر 3 حضرت لقمان علیہ السلام۔ تو یہ بہت سیاہ تھے، حبشی غلام تھے، حبشی غلام تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری فرمائی، یہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں بیان کیا کرتے تھے، حکمت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بہت بڑا مجمع تھا، وہ حضرت لقمان علیہ السلام سے کہنے لگا کیا تم وہی تو نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چراتے تھے؟ لقمان علیہ السلام نے اس کی شکل دیکھی اور کہا کہ ہاں ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، میں تو حبشی غلام ہوں، میں تمہارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ بکریاں چرانے والے تھے، تو فلاں جنگل میں ہم دونوں ایک ساتھ بکریاں چراتے تھے، لیکن تمہاری زبان پر ایسی حکمت والی باتیں کیسے جاری ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کیسے مقام دیا کہ اتنے سارے لوگ تمہاری باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری زبان پر حکمت کی باتیں جاری فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 وجہ ہے۔ اب ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم ان 2 باتوں میں کتنا پختہ ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور نمبر 2 فضول باتوں سے اپنی زبان کو بچاتا ہوں۔ تو جس بندے کی زبان پر سچ جاری ہو جاتا ہے اور جس بندے کی زبان سے فضول باتیں نکلنا بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کر دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایک نکلنے والی اس کی زبان سے نکلنے والی ایک بات دلوں میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ جو مجھے حکمت دی گئی، سمجھداری دی گئی، جو میں اچھی اچھی باتیں بیان کر رہا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکتا ہوں۔ تو ہم بھی اہتمام کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور ہمیشہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکیں، غیبت سے، ناجائز طور پر کسی کا ذکر کرنے سے، کسی کے خلاف بولنے سے اپنی زبان کو روکیں،
اور ہمیشہ سچ بولیں تو انشاءاللہ ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کریں، لیکن سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے سچ بولنا سیکھنا پڑا، اور سچ بولنا سیکھتے سیکھتے 16 سال چلے گئے، اس کے بعد پھر میری زبان پر سچ جاری ہو گیا، اور اب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنا بھی چاہتا ہوں لیکن سچ بول دیتا ہوں۔ اور ہمارے حضرت استاذ محترم حضرت مولانا قاری ناظر حسین صاحب فلاحی ہتھوڑوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کے دل کی اصلاح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اول فول جو بھی زبان پر آ جائے بکنا شروع نہ کر دیں۔ دیکھیے انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اخلاق کیریکٹر ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پولسے کی ہے۔ آدمی بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا سمجھدار ہے اور کتنا عقل مند ہے، کتنا بیوقوف ہے۔ تو ہمیشہ سچ بولیں اور اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکیں۔ فرمایا یہ 2 وجہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری زبان پر حکمت کی باتیں جاری فرمائی، اور یہ بڑی حکمت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، بہت زبردست۔ ایک مرتبہ یہ جس حبشی سردار کے غلام تھے، اس سردار نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو۔ کون؟ حضرت لقمان علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے تو سب سے بہترین حصے لے آؤ، ٹھیک ہے، جو بہترین بکری کے باڈی میں سے جو اچھے اعضاء ہو، پارٹس ہو، وہ لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کا دل اور اس کی زبان لے کر گئے۔ کیا لے کر گئے؟ دل اور زبان۔ سردار نے کہا کہ یہ کیا لائے؟ کہ یہ بکری کا دل ہے اور بکری کی زبان ہے، اور یہ بکری کے پارٹس میں سے، اعضاء میں سے سب سے بہترین اعضاء ہے، سب سے اچھے یہ دونوں باڈی کے پارٹس ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد پھر آقا نے کہا کہ آج ایک اور بکری ذبح کرو، اور بہترین اور نفیس گوشت کے ٹکڑے گوشت کے، یعنی جو بہترین بکری کے اعضاء میں سے، پارٹس میں سے اچھے عضو ہوں وہ دونوں لے آؤ۔ انہوں نے پھر دل اور زبان ذبح کیے اور لے کر گئے۔ سردار کو بڑا تعجب ہوا کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اچھے سے اچھے ٹکڑے لے آنا تو تم دونوں یہی لے آئے، اور جب یہ کہا کہ برے سے برے لے آنا تو یہی لے آئے۔ لقمان حکیم نے کہا کہ سردار آپ نہیں جانتے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں اچھے رہتے ہیں تو ان سے بہتر جسم کا، باڈی کا کوئی حصہ نہیں، اور جب یہ دونوں بگڑ جاتے ہیں تو ان سے بدتر بھی کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ جب دل بگڑتا ہے اور جب زبان بگڑتی ہے تو پھر اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہوا کرتا، اور جس کا دل سنور جاتا ہے اور جس کی زبان صحیح سلامت رہتی ہے اس سے بہتر انسان تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ بڑی حکمت کی باتیں اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو آپ نبوت اختیار کریں یا حکمت اختیار کریں، یا تو آپ کو نبی بنا دیا جائے یا یہ کہ آپ کو حکمت دے دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی تو انہوں نے حکمت اختیار کر لی، نبوت چھوڑ دی کہ بھائی نبوت والا کام بہت ذمہ داری والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لوگوں میں پتہ چلا، چرچا ہوا کہ بھائی ان کو اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا تو نبی بن جاؤ یا حکیم بن جاؤ، عقل مند بن جاؤ، تو انہوں نے نبوت چھوڑ دی۔ نبی بننا کتنا بڑا کمال ہے، انہوں نے حکمت اختیار کی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتے، اختیار نہ دیتے، نبی بنا دیتے تو بات اور تھی، ٹھیک ہے، ممکن تھا کہ میں نبوت کے منصب کو سنبھال لیتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہار سکوں، اس لیے میں نے نبوت تو اختیار نہیں کی لیکن میں نے حکمت اختیار کی۔ لکھا ہے کہ راتوں رات پھر ان پر گویا حکمت کی بارش کر دی گئی۔ صبح کو اٹھے تو ان کی زبان پر جب لوگ ان سے بات کرتے تھے ایسی حکمت کی باتیں جاری ہوئی کہ پھر لوگوں نے ان کا نام ہی لقمان حکیم سے مشہور کر دیا۔ لقمان حکیم، ان کی نصیحتیں آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت سورہ لقمان سے نازل کی، جس کی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہاں
ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ان سے تو پوچھا گیا تھا، وہ شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ حکمت کیسے ملی، اتنا سارا مجمع آپ کے سامنے ہے، آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کی زبان پر یہ حکمت کیسے جاری ہوئی، اتنی اچھی اچھی باتیں کیسے جاری ہوئی؟ تو انہوں نے تو ایک تو بات یہ بتائی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور فضول بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، میں کسی میچ کا تذکرہ نہیں کرتا کہ کل کون سی جیت گئی کون سی ہار گئی، ہاں بھائی میں تذکرہ تو نہیں کرتا۔ عجیب حال یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ جس کو بیٹ پہ پکڑنا نہیں آتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج میری ٹیم جیت گئی، آج میری ٹیم جیت گئی، اللہ اکبر۔ تو یہ سب بکواس کام ہے، بیکار کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک تو ہے سچ بولنا اور ایک ہے اپنی زبان کو فضول کاموں سے باتوں سے روکنا۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے، چند کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی درجہ دیں گے جو مجھے دیا گیا، اس کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں جاری کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکائے، بد نگاہی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھنا جس کی نگاہیں سلامت نہیں رہا کرتی، وقت کے جنید اور بایزید بھی اس کے دل کی اصلاح نہیں کر سکتے، جس کی نگاہیں سلامت نہیں رہتی، کیونکہ نگاہیں جب صحیح سلامت نہیں رہتی تو پھر سوچ بدلتی ہے، ٹھیک ہے، اور سوچ بدلتی ہے تو جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا بندہ کام کرتا ہے، دل بگڑتا ہے، اور دل بگڑنے کے بعد ساتھ ساتھ میں پھر زناکاریاں وجود میں آتی ہے، بلاتکار وجود میں آتے ہیں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ بندہ پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نمبر 2 خاموش رہے۔ اگر بولنا کمال ہوتا، جی بولنا ہمیشہ کے لیے کمال ہوتا تو یہ جو بکواس بکتے رہتے ہیں وہ سب سے بڑے عقل مند ہوتے، لیکن نہیں۔ بولنا اس وقت جب بولنا ہو تو سونا اور چاندی ہے، لیکن اس وقت جب بولنا نہیں ہے تو پھر یوں سمجھو کہ وہ اپنی زبان سے بکواس بک رہا ہے، بکواس، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اپنی زبان کو خاموش رکھو، جہاں بولنا ہے جتنا بولنا ہے اتنا بول کر اپنی زبان کو روک لو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خادم نے حضرت سے کہا، حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، آپ تو اتنا خاموش رہتے ہیں۔ حضرت نے بہت پیاری بات بیان فرمائی، دیکھو حکمت کی بات بیان کی، فرمایا جس نے میری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے میری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ تو ایک ہے اپنی نگاہوں کو جھکائیں، نمبر 2 اپنی زبان کی حفاظت کریں، نمبر 3 حلال روزی کمائیں، نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، نمبر 5 بات میں سچائی پر قائم رہیں، بولے تو سچ بولے، نمبر 6 وعدے کو پورا کرنا، نمبر 7 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 8 پڑوسی کی حفاظت کرنا، نمبر 9 فضول کام، اور نمبر 10 فضول کلام چھوڑ دینا۔ جو بندہ یہ 10 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر حکمت جاری کر دے گا، وہ اچھی اچھی باتیں کرے گا۔ لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں میں آپ کو سناتا ہوں، گلدستہ تفاسیر میں ہیں اور کچھ نصیحتیں روح المعانی میں بھی ہیں، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی تیری وہ تعریف کرے جس کا تو مستحق نہیں ہے، اگر تیری کوئی وہ تعریف کرے جس کا تو مستحق نہیں ہے تو بیٹا یاد رکھ جاہل کے کہنے سے ٹھکری سونا نہیں بن جائے گا۔ بس سمجھ میں یہ نصیحت گلدستہ تفاسیر میں نہیں مکتوبات فقیر میں ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک تو بندہ تعریف کر رہا ہے اور وہ تعریف کا مستحق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک بندہ حافظ قرآن نہیں، میں بولوں واہ بھائی واہ ماشاء اللہ دیکھو یہ کتنے بڑے حافظ قرآن ہیں، جید قرآن ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ تعریف کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی تیری ایسی تعریف کرے جس کا تو مستحق نہیں ہے تو یاد رکھ جاہل کے کہنے سے ٹھکری سونا نہیں بن جائے گا۔ وہ جب وہ مٹکا ٹوٹتا ہے نا تو ٹھکریاں نہیں بن جاتی چھوٹی چھوٹی، تو اگر جاہل کہے گا تو وہ سونا بن جائے گی، کبھی سونا نہیں بنے گی۔ تو کہا کہ اگر کوئی تیری ایسی تعریف کرے جس کا تو مستحق نہیں ہے تو یاد رکھ بیٹا جاہل کے کہنے سے ٹھکری کبھی سونا نہیں بنا گا۔
اور ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا تو مرغ سے زیادہ عاجز مت بننا کہ وہ تو صبح کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے اور تم غافل سوتے رہو۔ یہ جو صبح صبح میں مرغ چلاتے ہیں نا، مرغے ککڑوں کو اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں قوموا ایھا الغافلون، او غفلت کی نیند سونے والوں اٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اور ایک نصیحت یہ فرمائی جو روح المعانی میں ہے کہ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ دین کی ذلت ہے اور رات کا غم ہے۔ یہ زبردست نصیحت ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ سے 15,000 روپے قرض لیا ہے، اب میں دے نہیں پا رہا ہوں، تو اب دل میں دین ہے، آپ ذلیل بھی کر سکتے ہیں دو چار کے بیچ میں، ارے بھائی کب دے گا، کچھ سمجھ ہے یا نہیں، عقل ہے یا نہیں، کب سے لیے ہے، یہ کیا ہوا، ذلیل ہو گیا اور پھر رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو اے بیٹے اپنے آپ کو قرض سے محفوظ رکھنا کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ اور ایک نصیحت تو اتنی پیاری فرمایا بیٹا ہمیشہ چلتے پھرتے بکثرت اللہم اغفر لی رب اغفر لی کہا کرو، کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، مغفرت ہے۔ رب اغفر لی کے معنی یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، تو فرمایا کہ بیٹا رب اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو، اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ بندہ جو مانگتا ہے بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ لقمان علیہ السلام کا پورا تعارف، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، کیا تھے، سب بیان کر دیا۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ لقمان نبی تھے یا ولی تھے، لقمان نبی تھے یا ولی تھے۔ دیکھیے جمہور مفسرین کا یہی اتفاق ہے، ان کی رائے یہی ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ وہ ایک عقل مند شخص تھے، متقی پرہیزگار تھے، مگر نبی نہیں تھے۔ نبی ہونا الگ مقام ہے، ولی ہونا الگ مقام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں نے ضمناً بتائی، تو نبوت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ لیکن روح المعانی میں ایک قول حضرت اکریمہ اور حضرت شعبی دونوں سے مروی ہے کہ لقمان علیہ السلام نبی تھے۔ تو اتنا یاد رہا۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کر لے تو یہی کہنا کہ ایک قول کے مطابق نبی بھی تھے، لیکن بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ تو میں نے پوری بات آپ کے سامنے تفصیل سے کھول کر بیان کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اردو سمجھتے ہیں نا آپ؟ انگلش میں تو نہیں بول رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو عقل مندی دی، دانش مندی دی، حکمت دی۔ انشکر للہ، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر ادا کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفع کے لیے شکر ادا کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ حکمت، اس کے متعلق بھی بعض اقوال ہیں۔ حکمت مطلب یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا، علم پر عمل کرنا، یہ بھی حکمت۔ اور قرآن کریم میں حکمت کا لفظ بہت سی جگہوں پر آیا ہے، تو اس میں متعدد معانی ہیں، عقل مندی، دانش مندی اور علم پر عمل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب حکمت کے جلوں میں آتے ہیں۔ علم، عقل، حلم و بردباری وغیرہ وغیرہ۔ یہاں حکمت کے کیا معنی ہے؟ حکمت کے معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد وہ بات، وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اور وہ کلام، وہ بات ان کے دل پر اثر کرے اور لوگ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو، یہ حکمت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی نعمت ملے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہ شکر ادا کریں گے فائدہ ہمارا ذاتی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہ شکر سے نعمت بڑھتی بھی ہے اور باقی بھی رہتی ہے۔ جب بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن کا وعدہ ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص تھا، بہت کالا کلوٹا تھا، سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ یہ بدصورت، وہ خوبصورت، الٹا تھا۔ ایک مرتبہ
بیوی ایک مرتبہ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو بیوی نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں. کیا کہا؟ ہم دونوں جنتی ہیں. اب اس بندے نے کہا کہ یار تو نے تو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا, کچھ عقل ہے یا نہیں؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ وہ بھی بڑی سمجھدار تھی. دیکھو عورتوں کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کیسی کیسی حکمت کی باتیں جاری کرتے ہیں. لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک بڑھیا کے بیٹے پر حجاج نے ظلم کیا تھا. تو اس بڑھیا نے کہا, اس بڈھی اماں نے کہا کہ اے حجاج ظلم سے باز آ, ورنہ جیسے پہلے 15 پاروں میں سے اللہ رب العزت نے لفظ کلّا کو مٹایا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بھی مٹا دیں گے. اور حجاج ابن یوسف تو حافظ قرآن تھا, اس نے فوراً قرآن کھولا اور لکیر دیکھا, پہلے 15 پاروں میں کہیں بھی کلّا کا لفظ آیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ تو نے سچ کہا, اگر کہیں مجھے 15 پاروں میں لفظ کلّا نظر آ جاتا تو تیری خیر بگاڑ دیتا. تو عورتیں بھی ایسی عالمہ ہوا کرتی. جب وہ کالا کلوٹا شخص اپنی خوبصورت بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اس نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا کیسے جنتی ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھو, جب آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں کہ میں حسین ہوں, خوبصورت ہوں, اور میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں, اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا دونوں جنتی, لہٰذا ہم دونوں جنتی. بس سمجھ میں آ رہی؟ صبر کرنے والا بھی جنتی, اور میں صبر کرتی ہوں آپ کو دیکھ کر کہ آپ سیاہ رنگ کے ہیں, کالے ہیں, لیکن زندگی گزر رہی ہے, اور آپ مجھے دیکھتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. اور صابر بھی جنتی, شاکر بھی جنتی. مطلب یہ نہیں ہے کوئی صابر شاکر جنتی نہیں, صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر ادا کرنے والا بھی جنتی, اور ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں لہٰذا ہم دونوں جنتی. بس سمجھ میں؟ اس لیے صبر اور شکر ان دونوں کو ہمیشہ لازم پکڑے, کبھی بھی صبر و شکر کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہاں کتنی پیاری بات فرمائی, لقمان الحکمت ان اشکر للہ, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو گے تمہارا ذاتی نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. اب وہ یہ بات تو نوجوانوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی, اور میرے یہاں کچھ بڑے بڑے بزرگان دین بھی ہے تو میں بول نہیں پاتا. ہمارے اساتذہ نے الحمدللہ ہمیں کب کیا بولنا ہے, کس طرح بولنا ہے, یہ بھی سکھایا ہے. ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا لیکن نہیں سناؤں گا, پھر کبھی سناؤں گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ, ہاں جو ناشکری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نعمت تیرے ناشکری کر رہا ہے, شکوہ شکایت کر رہا ہے, تو یاد رکھنا میں لینے پر بھی قادر ہوں, دینے پر بھی قادر ہوں. اور شکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو دل سے شکر ادا کرنا, کوئی نعمت آئی کہ اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے مجھے دی. جیسے نعمت اسلام, ہم سب مسلمان, کتنی بڑی نعمت ہے, تو نعمت اسلام پر شکر ادا کرنا, یہ ہے دل سے شکر ادا کرنا, کہ دل میں اس نعمت کا تصور ہو. نمبر 2 زبان سے شکر ادا کرنا, زبان پر بھی. اور نمبر 3 جسم کے اعضاء پر, بدن پر اس کا اظہار ہونا. بات سمجھ میں؟ جیسے کہ ہم تمام, جیسے کہ بعض لوگوں کے اندر, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے اچھے کھانے کی اور اچھے سے اچھے پہننے کی صلاحیت دی ہوتی, طاقت دی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ 5 دن کا نہایا ہوا نہیں, فقیر معلوم ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر ہو, تو اس کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اور شکر ادا کرتے رہے. پھر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر مجھے دیکھ رہے ہو, نہیں, وہ دینے پر بھی قادر ہے, لینے پر بھی قادر ہے. لال جوڑا نکلوا کر سفید کفن بھی پہنا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لال جوڑا نکلوا کر سفید کفن بھی پہنا سکتا ہے. تو شکر ادا کرنے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر میری نعمت کا اثر ظاہر ہو. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, مال و دولت دیا ہے, تو اچھے سے اچھا پہنے, اچھے سے اچھا کھائے کھلائیں, اچھے سے اچھا لوگوں کو پہنائیں, لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے. شکر والی کیفیت ہو, صبر والی کیفیت ہو. جب بندہ یہ دونوں کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے. اب اگر شکوہ بس اللہ کو تو پڑی نہیں ہے, بس جب بھی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر ہی آتی ہے, جیسے عورتوں کا حال ہے, کوئی بھی پریشانی آئی, اللہ نے تو کبھی ہم کو نعمت ہی دی نہیں, یہ بڑی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے, لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے فرمایا شکر ادا کرتے رہو, شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ہاں اگر ناشکری کرو گے, یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر ناشکری پر عذاب کس طرح آتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتے ہیں, اور وہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو بندہ پھر مارا کہتا ہے. چونکہ میری آواز گھروں میں بھی جا رہی ہے تو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کو بتاؤں میں نعمت کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. ایک
حضرت مولانا ذوالفقار صاحب یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص، ایک بڑھیا تھی، ایک عورت، وہ گلیوں میں بس پاگل کسی پھرتی تھی، بچے اس کو پتھر مارتے تھے، ستاتے تھے، حالانکہ وہ بہت اچھے گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ پاگل کیسے ہوئی، کیا وجہ بنی؟ حضرت نے واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو جوان العمر بیٹا دیا، بہت جوان، یہ جب بچہ چھوٹا تھا، یہ کوئی کام کرنا چاہ رہی تھی کچن میں یا کوئی کام کر رہی تھی، اور چھوٹے بچے کسی کی مانتے نہیں، استاذ کی بھی نہیں مانتے، ماں باپ کی بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ بچہ سلانا چاہ رہی تھی، وہ بچہ اٹھ کے واپس آ رہا تھا، تو ماں کو ایک مرتبہ غصہ آیا، ماں نے ایک جملہ کہہ دیا، کیا کہا؟ تو سویا ہوا تھا، اچھا ہوتا کہ سویا ہی رہ جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا جملہ کہا؟ تو سویا ہوا تھا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو سویا رہ جاتا۔ بس اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ رب العزت نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کر تیار ہو گیا پھر لڑن کاٹ لیا۔ بہرحال وہ نوجوان بڑا ہوا، بہت سمجھدار، اچھے رشتے آنے لگے، بڑی اس نے ڈگری حاصل کی۔ ماں نے کہا کہ نہیں، ایسے رشتے میں پسند نہیں کرتی، میں تو ایسا رشتہ پسند کروں گی جو میرے بیٹے کے مناسب ہو، میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ بہرحال بات چلتی رہی، ایک جگہ اس کا رشتہ طے ہو گیا، اور شادی سے 3 دن پہلے شادی کے صرف 3 دن باقی تھے، شادی کے 3 دن پہلے گھر کا فرش دھویا ہوا تھا، یہ نوجوان ہٹا کٹا سمجھدار خوبصورت اس فرش پر چل رہا تھا، اس ٹائلز پر پیر پھسلا، وہیں دھڑام سے گرا اور مر گئے۔ جو اس وقت کہا تھا بچپن میں تو سویا تھا، سویا ہی رہ جاتا اور اچھا رہتا، اللہ رب العزت نے ابھی کر کے دکھایا، اس عورت پر اتنا اثر ہوا، ڈپریشن میں چلی گئی اور پھر مارے گلیوں میں پھرا کرتی تھی۔ تو نعمت تھی نا اولاد کی نعمت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کو عزت دو، اس نے عزت دی، ذلیل کر کے رکھ دیا، بد دعا کر دی۔ اس لیے بات میں اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، یاد رکھنا، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دو، دعائیں کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام حرم شیخ سدیس رحیم دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کیسے امام حرم بنے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زندگی گر سکھا رہا ہوں، یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیسے امام حرم بنا؟ میں بچپن میں بہت شرارت کرتا تھا، میری ماں مجھے مارا کرتی تھی، میں بہت شرارتی تھا، اور بچے تھوڑے شرارتی ہونے چاہیے، زیادہ نہیں، تھوڑے، زیادہ ہوتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں بہت شرارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر پر کچھ مہمان آ گئے، ہم غریب تھے، ماں نے کھانے کا انتظام کیا تو میں نے اس میں مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈالنے کے بعد میں تو بھاگ گیا۔ جب کھانے کے لیے مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے میں مٹی آ گئی، تو کہا کہ آپ نے کھانا کس طرح بنایا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بنایا ہے یا دیکھ کر بنایا ہے؟ اس میں مٹی ہے۔ تو ماں کو یاد آیا کہ ہائے کس نے مٹی ڈال دی ہے۔ تو ماں نے پھر تحقیق کی، پتہ چلا یہی عبد الرحمن سدیس تھے جو مٹی ڈالنے والے تھے کھانے میں۔ ماں نے اس وقت بد دعا نہیں کی بلکہ دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو امام حرم بنا دے۔ دیکھو کتنی غصے میں آئی، پھر بھی کیا دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو امام حرم بنا دے۔ کہاں وہ سدیس جو بچپن میں اتنے شرارتی تھے، جو کھانے میں مٹی ڈال دیتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے، ماں کی دعا نے آج ان کو امام حرم بنا دیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، میں اتنی محبت سے پڑھاتا ہوں، میں اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتا ہوں کہ ان کے لیے میں روحانی باپ کی طرح ہوں۔ ان بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ میں ان کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، کل قیامت کے دن یہ میرا سہارا بنے گا۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی جھڑکو نہیں، یہ آیت کا پیغام ہے، اپنے بچوں کی نعمت ہے، یہ نعمت کی قدردانی کرو، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، انسانیت کے لیے آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائیں گے۔ اس لیے بچے کتنے ہی شرارتی کیوں نہ ہو اور کتنے ہی حد سے گزر جانے والے کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہ کرو۔ تو یہ سبق یاد رہے گا، شکر ادا کرنے والے بنیں گے نا انشاءاللہ۔ صبر اور شکر کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لکھا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ایک مالدار نے اپنی تجوری پر لکھ رکھا تھا ہذا من فضل ربی، تجوری تھی، مال ایک چور گیا، چور بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے تجوری تلاش کی کہ مال کہاں سے ملے گا، وہ ایک تجوری نظر آ گئی، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی۔
چور نے وہ لیبل نکالا اور وہاں لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب تک فضل تھا اب صبر کرو، اور وہاں لگا کر سارا مال لے گیا اور پیغام کیا دیا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا آدھا ایمان ہے، الشکر نصف الایمان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، ہم نے کہا کہ شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرو گے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرنے والا ہے، اس کا ذاتی فائدہ ہے کہ نعمت باقی رہے گی، بڑھے گی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرنے والا ہوگا جی ہم اس کی نعمتوں میں سے پھر اضافہ نہیں کریں گے، نعمت کو سلب کر لیں گے۔ میں دینا بھی جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں، میں بہت بے نیاز ہوں، کوئی شکر ادا بھی کرے، ساری دنیا کے لوگ سجدے میں گر جائیں، ساری دنیا کے لوگ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں تھوڑی سی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور ساری دنیا کے لوگ نافرمانی پر اتر آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، غنی حمید ذات ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہوں اور سب تعریفوں والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آیتیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اس پیغام کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے والوں میں اور صبر کرنے والوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔